لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو لا ریبہ کی بات ہو رہی تھی کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جو بیان ہوا اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اب اس میں اگلی بات جو بیان کی جا رہی ہے نا، الذین یؤمنون، وہ جو ایمان لائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان جو ہے بیسیکلی امن سے ہے، الف میم نون، امن۔ اب امن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا معنی جو ہے وہ امن دینا میں بھی آتا ہے ایمان، اور امن حاصل کرنا بھی آتا ہے اس میں۔ اب جب ہم اسلام کی یا قرآن کی یا سنت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ اس کا جو معنی آتا ہے نا، وہ آتا ہے یقین کر لینا، تصدیق کر دینا۔ اب امن لینا کیا ہے، امن دینا کیا ہے؟ امن لینا، امن حاصل کرنا یہ ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن مل جاتی ہے، پناہ مل جاتی ہے۔ امن دینا کیا ہے کہ جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو باقی لوگ جو آپ سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کے انڈر ہوں، وہ آپ سے امن پا جائے، ایمان حاصل کر لیں، ان کی مال، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی آبرو وہ محفوظ ہو جائے، آپ سے وہ حفاظت میں آ جائے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہم ایمان والا کہتے کسے ہیں؟ ایمان والا جو بندہ ہے وہ امن حاصل کر لیتا ہے اللہ سے، اور لوگ اس سے امن حاصل کر لیتے ہیں، ان کی مال، جان، عزت، آبرو ہر طرح سے ان کو تحفظ ہو جاتا ہے۔ اب امانت بھی اسی سے نکلا ہے۔ امانت کیا ہے کہ کوئی چیز آپ کسی کے پاس رکھواتے ہیں۔ جب آپ کوئی چیز کسی کے پاس رکھواتے ہیں تو اس میں دو ایلیمنٹ جو ہے لازمی ہیں، ایک اس پہ آپ کو بھروسہ ہو، دوسرا آپ اعتماد کرتے ہوں کہ جو چیز میں اس کے پاس رکھوا رہا ہوں وہ آپ کو واپس مل جائے گی۔ تو لہٰذا ایمان والے وہ ہیں جو بھروسہ کرتے ہیں، جو بھروسہ رکھتے ہیں، جن کو اعتماد ہے، جن کو یقین ہے، اور جن پر بھروسہ کیا جا سکے، جن پر اعتماد کیا جا سکے، جن پر یقین کیا جا سکے۔ اب وہ بھروسہ رکھتے کس پہ ہیں؟ وہ بھروسہ رکھتے ہیں اللہ پہ، یقین رکھتے ہیں اللہ پہ۔ اب یقین، یہ جو یقین ہے اس کے مختلف درجے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ ہمیں یقین رکھنا پڑے گا۔ جب ہم یقین کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایمان لانا ہوگا ایمان باللہ پہ، ایمان بالملائکہ پہ، ایمان بالکتب پہ، بالرسالت پہ، بالقدر پہ، بالآخرت پہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان باللہ پہ، اللہ پہ ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانا، اللہ کی قدرت پہ ایمان لانا، اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات پہ ایمان لانا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ ایمان لانا، یہ ایمان باللہ ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین۔ پوری کائنات مل کے اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پوری کائنات مل کے اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ کی ذات اگر اس کو فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، یہ اللہ پہ ایمان ہے، اور اللہ کے احکامات کو بالکل بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک کے مان لینا ایمان ہے۔ اب ایمان کی ضد میں کیا ہے؟ ایمان کی ضد میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان کی ضد ہے کفر، دوسرا ہے ایمان کی ضد خوف۔
اگر آپ کو کسی بات پہ خوف ہے تو آپ پکے مومن نہیں ہیں. اگر آپ کو کسی بات پہ انکاری ہے، آپ تکفیر کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، آپ اس بات کو نہیں مانتے، تو بھی آپ مومن نہیں ہیں. تو اس کے لیے اس کو 3 طرح سے دیکھنا پڑے گا ہمیں. ایمان جو ہے ہم اپنے دل سے جو ہے اس کی تصدیق کریں، زبان سے اس کا اقرار کریں، اور عملی طور پہ اس کو جامعہ پہنائیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آپ اقرار کریں زبان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کریں، دل سے اس کا یقین ہو. آپ کا زبان سے اظہار بھی ضروری ہے، دل سے یقین بھی ضروری ہے، اور جسمانی طور پر عمل بھی ضروری ہے. آپ ایمان لے آئے ہیں تو آپ مومن اس وقت تک مکمل نہیں ہوں گے جب تک جو ہے وہ آپ کو اللہ کے دیے ہوئے احکامات پہ آپ عمل نہیں کرتے. اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ دین کے جو چیزیں، جس میں جو لازم چیزیں ہیں یا دین کی جو ضروریات ہے وہ کیا کیا ہے؟ توحید ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، اور ارکان اسلام ہے. اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ جسمانی طور پہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. باقی پہلی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زبان کا اقرار ہے اور دل کی تصدیق ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایمانیات ہے ہماری. تو یہ بیسیکلی ہماری جو چیزیں ہیں اقرار باللسانی وہ تصدیق بالقلب میں آتی ہیں. جبکہ نماز جو ہے وہ آپ کی فزیکل عملی طور پہ، آپ جسمانی طور پہ ایک چیز کو سر انجام دیتے ہیں. روزہ ہے وہ فزیکلی ہے، حج ہے وہ فزیکلی ہے. تو یہ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہم جسمانی طور پر اس پہ عمل کرتے ہیں. اب جب ہم کسی چیز پر اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب اور جسمانی طور پر عمل کرتے ہیں تو یہ فرما برداری میں آتا ہے. جب فرما برداری ہم کرتے ہیں تو ہمارے ایمان یعنی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت سے ہمارے ایمان کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے.